रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है शेरी इस्तिलाहात। और गज़ल पढ़ने से पहले ये लाजमी है कि शेरी इस्तिलाहात का जायज़ा ले लिया जाए। शेरी इस्तिलाहात जब तक आपको ना आती हों उस वक्त तक गज़ल को दुरुस्त तौर पर समझना, गज़ल की हैत को दुरुस्त तौर पर समझना मुमकिन नहीं होता। तो आइए अदबी इस्तिलाहात का, हम शेरी इस्तिलाहात का जायज़ा लेते हैं। शेरी इस्तिलाहात में सबसे जो पहली और अहम तरीन इस्तिलाह है वो है मिसरा। मिसरा अरबी ज़ुबान में दरवाज़े के एक पट को कहा जाता है, जबकि उर्दू अदब की इस्तिलाह में शेर के एक हिस्से या शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक मशहूर ज़माना मिसरा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। ठीक है, अब चूंकि ये मिसरा लिखा है, हमने एक सतर लिखी है। शेर आपको पता है 2 सतरों पर मुश्तमिल होता है, सिर्फ एक सतर लिखी है यानी हमने एक मिसरा लिखा है। लिहाजा हम इस मिसरे के साथ अलामत मिसरा भी लगाएंगे, जो कि आपको अपने सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, अलामत मिसरा। ठीक है, ये अलामत जहां पर भी आप किसी शेर की एक सतर लिखें हवाले के लिए, ये अलामत मिसरा वहां पर जरूर लगाइए। दूसरी अहम तरीन इस्तिलाह है शेर, यानी ऐसा कलाम मौज़ून जो हम काफिया हो और इरादतन कहा गया हो, शेर कहलाता है। आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जो 2 सतरें होती हैं या 2 मिसरे होते हैं, वो मिलकर एक शेर बनाते हैं। मसलन, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मशहूर ज़माना शेर है, और अब चूंकि हमने ये शेर पूरा लिख दिया है, लिहाजा अलामत मिसरा की जगह हमने यहाँ पर अलामत शेर इस्तेमाल की है। जहाँ पर भी हवाले के अशार आप लिखें तो अलामत शेर अशार के साथ और मिसरों के साथ अलामत मिसरा ज़रूर डालिए। फिर तीसरी हमारे पास अहम इस्तिलाह है मतला। मतला के लफ्ज़ी मानी तुलू होना, निकलना या निकलने की जगह के हैं। अदबी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों, मतला कहलाता है। अब मतला के सिलसिले में जो अहम तरीन बात आपने याद रखनी है, वो बात यह है कि हर कलाम मंजूम का पहला जो शेर होता है वो मतला नहीं कहलाता। सिर्फ गज़ल या कसीदे का जो पहला शेर होता है, हम उसको मतला कहते हैं। और गज़ल या कसीदे के पहले शेर में भी एक खुसूसियत होनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये मतला कहलाता है। सिर्फ पहला शेर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि पहला शेर होने के साथ साथ ये ऐसा शेर होना चाहिए जिसके दोनों मिसरे या जिसकी दोनों सतरें हम काफिया और हम रदीफ हों, यानी इसके दोनों मिसरों में काफिये और रदीफ का इस्तेमाल किया गया हो। अगर गज़ल के या कसीदे के पहले शेर में ये खुसूसियत मौजूद है कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हैं, तब तो हम इसको मतला कहेंगे। अगर उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ नहीं हैं, तब हम उसे गज़ल का या कसीदे का पहला शेर तो कह सकते हैं, लेकिन मतला नहीं कह सकते। मिसाल देख लेते हैं इसकी। नासिर काज़मी का मशहूर शेर, उनकी गज़ल है, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। अब चूंकि ये शेर है, लिहाजा अलामत शेर भी इसके साथ ज़रूर लगाइए। और अगर आप गौर करें इसके ऊपर, तो मैंने कहा था गज़ल का पहला शेर हो तो नासिर काज़मी की गज़ल का ये पहला शेर है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा था कि इस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हों। तो पहले मिसरे में आप देखिए कि पहले मिसरे में इसका काफिया आ रहा है किधर, जबकि दूसरे मिसरे में भी काफिया मौजूद है जो कि है कर। हम आवाज अल्फाज हैं दोनों, लिहाजा दोनों मिसरों में काफिया मौजूद है। इसके साथ साथ हू बहू अल्फाज दोहराए जा रहे हैं, यानी पहले मिसरे के आखिर में भी लफ्ज है, अल्फाज हैं गया वो, दूसरे मिसरे के आखिर में भी अल्फाज हैं गया वो।
چونکہ گیا وہ کے الفاظ پہلے اور دوسرے دونوں مصروں کے اختتام پر ہو بہو دہرائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس شعر میں قافیہ بھی موجود ہے، لہٰذا ہم اس شعر کو مطلع کہیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مقطع کیا ہے۔ مقطع بنیادی طور پر مطلع کا متضاد ہے، یعنی جس طرح غزل اور قصیدے کا پہلا شعر مطلع ہے نا، تو مقطع اس کا آخری شعر ہو جائے گا۔ لغوی معنی کے لحاظ سے مقطع کے معنی ہے ختم ہونا، ختم کرنا، ختم ہونے کی جگہ یا پھر کاٹنا۔ ادبی اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے مقطع کہلاتا ہے۔ یعنی مقطع کے حوالے سے جو بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کسی بھی نظم کے آخری شعر کو ہم مقطع نہیں کہتے، بلکہ مقطع کے لیے ضروری ہے کہ یہ آخری شعر غزل یا قصیدے کا۔ اس کے بعد مقطع ہونے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ یہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہو، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا آخری شعر ہو جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو، اور تخلص ہم جانتے ہیں وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے مکمل نام کی جگہ پر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے۔ تو اگر شعر میں یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں، یعنی وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، تب ایسا شعر مقطع کہلائے گا۔ اگر شعر کے اندر یہ خصوصیت موجود نہیں ہے، دوسری خصوصیت، یعنی وہ غزل یا قصیدے کا آخری شعر تو ہے لیکن اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، تو یاد رکھیے ایسا شعر غزل یا قصیدے کا آخری شعر تو ضرور کہلائے گا لیکن مقطع نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا۔ مقطع کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔ احمد فراز کی مشہور زمانہ غزل ہے یہ، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، اس کا آخری شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، دوسری بات اس میں فراز نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے مقطع کہیں گے۔ اب دیکھیے آپ کو فراز کے اوپر ایک علامت بھی نظر آ گئی ہوگی، یہ علامت کہلاتی ہے علامت تخلص۔ جہاں پر بھی شاعر مختصر نام اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں وہاں پر یہ علامت ضرور لگائی جاتی ہے، تو آپ بھی جب بھی کسی شاعر کا تخلص لکھیں علامت تخلص ضرور استعمال کریں۔ اگلی شعری اصطلاح ہے ہمارے پاس ردیف۔ تو ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے سوار ہونے والے کے ہیں۔ اردو ادب کی اصطلاح میں قافیے کے بعد دہرائے جانے والے ہو بہو یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے آخر میں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں، بالکل وہی الفاظ بار بار لکھے جاتے ہیں، یہ الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اب ردیف کے سلسلے میں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں ردیف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غزل ایسی ہے جس میں ردیف موجود نہ ہو تو ایسی غزل غیر مرتب غزل کہلاتی ہے۔ ردیف کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ناصر کاظمی کا ایک مشہور زمانہ اشعار ہیں، ناصر کیا کہتا پھرتا ہے کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے، کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر ہے۔ سوال اگر یہ کیا جائے کہ اس شعر میں یا ان اشعار میں ردیف کیا ہے تو ایک مرتبہ ردیف کی وضاحت کرتی چلوں۔ ردیف وہ الفاظ ہیں جو مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں جبکہ باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے کے آخر میں ہو بہو دہرائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان اشعار پر غور کریں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ تو بہتر ہے
یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے مصرے کے، دوسرے مصرے کے اور اس کے بعد چوتھے مصرے کے آخر میں ہو بہو دہرائے گئے ہیں، لہٰذا یہ ردیف ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں شعری اصطلاحات میں سے آخری اصطلاح جو کہ ہے قافیہ۔ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا کے ہیں۔ ادبی اصطلاح میں کسی شعر کے آخر میں آنے والے ہم وزن یا ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ قافیہ کی جمع قوافی ہوتی ہے۔ قافیہ کے سلسلے میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ غزل یا قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے، جسے ہم اصطلاحاً مطلع کہتے ہیں، اس کے دونوں مصروں میں قافیہ پایا جاتا ہے، یعنی مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر غزل میں ردیف موجود ہے اور وہ غیر مرتب غزل نہیں ہے تو قافیہ ردیف سے پہلے استعمال کیا جائے گا۔ جس غزل میں ردیف اور قافیہ دونوں موجود ہوں تو ردیف سب سے آخر میں آتی ہے، جبکہ قافیہ ردیف سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم مثال دیکھ لیتے ہیں قافیہ کی۔ اشعار ایک مرتبہ پھر میں نے وہی چنے ہیں تاکہ آپ زیادہ بہتر طور پر قافیہ اور ردیف کا فرق جان سکیں۔ اشعار ہیں: ناصر کیا کہتا پھرتا ہے، کچھ نہ سنو تو بہتر ہے، دیوانہ ہے دیوانے کے منہ نہ لگو تو بہتر ہے، کپڑے بدل کر بال بنا کر کہاں چلے ہو کس کے لیے، رات بہت کالی ہے ناصر گھر میں رہو تو بہتر ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ردیف وہ الفاظ ہیں جو ہو بہو دہرائے جا رہے ہیں مطلع کے دونوں مصروں میں، جبکہ باقی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں، اور وہ بن رہے تھے ہمارے پاس تو بہتر ہے۔ قافیہ کی تعریف آپ کو میں نے یہ بتائی تھی کہ ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں، جن کی آواز ایک جیسی ہو، ہم وزن ہوں، ایک جیسا وزن رکھتے ہوں اور آتے ہوں ردیف سے پہلے۔ تو دیکھ لیجئے وہ الفاظ جو ردیف یعنی تو بہتر ہے سے پہلے آ رہے ہیں اور ان کی آواز ایک جیسی ہے، یہ الفاظ ہمارے پاس بنتے ہیں سنو، لگو اور رہو۔ تو یہ تینوں الفاظ ہمارے پاس قافیہ یا قافیہ کی اگر ہم جمع استعمال کریں، تینوں الفاظ مل کر ہمارے پاس بن جاتے ہیں قوافی۔ امید ہے آپ کو شعری اصطلاحات کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر آپ کو شعری اصطلاحات کی سمجھ آ گئی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ نہایت آسانی سے غزل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، غزل کی ہیئت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔